نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر مؤقر اساتذہ کرام اور صاحبان حکم حضرات، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ وہی ہے کہ جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، گو مشرکوں کو کیسا ہی گرا گزرے۔ مسلمانوں، ایک وقت تھا کہ دنیا کے ظالموں نے، اسلام کے دشمنوں نے، رب کے باغیوں نے یہ تصور کر لیا تھا کہ خدا کی بنائی ہوئی سرزمین پر 360 خداؤں کی عبادت کی جائے گی، ستاروں کو پوجا جائے گا، سورج کے سامنے سجدہ کیا جائے گا، دریا اور سمندر کو مانا جائے گا۔ لیکن رب نے بھی اعلان کر دیا کہ 360 خداؤں کی نہیں بلکہ ایک رب کی عبادت کی جائے گی۔ دنیا کے ظالموں، ہم نے رب کا نام جب بھی لیا تھا، جب دنیا نے اس رب کے بھیجے ہوئے نبیوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی ظالم و جابر قوم کے سامنے ایک رب کی عظمت کو بلند کیا، اس کی وحدانیت کا اعلان کیا، تو پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دور ختم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے ایک رب کی عظمت کو بلند کیا، تو نمرود نے کہا کہ خدا میں ہوں، رب میں ہوں، پالنہار میں ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارے نہیں نہیں، میرا خدا تو وہ ہے جس نے تجھے زندگی دی، میرا خدا تو وہ ہے جس نے تجھے بادشاہت دی، میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے اور سورج کو چھپاتا ہے، ارے میرا خدا تو وہ ہے جس نے ستاروں سے آسمان کو مزین کیا، میرا خدا تو وہ ہے جس نے شجر و حجر کو وجود دیا، ارے میرا خدا تو وہ ہے جس نے مجھے زندگی دی۔ لیکن نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بلکہ خدا کے اس باغی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ ارے قربان جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا آگ کے اندر جاتے جاتے ایک رب کی عظمت کو بلند کر گئے۔ نبی آتے گئے، رب کی وحدانیت کا اعلان کرتے گئے، نبی آتے گئے، رب کی عظمت کو بلند کرتے گئے۔ آخر میں شاہ کون و مکہ، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مشرکین مکہ کے سامنے ایک رب کی عظمت کو بلند کیا، تو ابو جہل نے کہا تھا کہ ایک رب کی نہیں بلکہ 360 بتوں کی عبادت کی جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا نام بلند کرایا۔ اس لیے میں دنیا کے ان ظالموں کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مسجدیں گرا کر یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے مسجدیں منہدم کر دی، اب ایک طرف سے مسلمانوں کی عبادت گاہیں منہدم ہوتی رہے گی اور اسلام مٹتا رہے گا۔ اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔